آج اس بات کو مسلسل چھٹا دن تھا کہ وہ روز اپنے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتی تھی۔ یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ آگ سے کھیل رہی ہو، کیونکہ اس کے کمرے میں پہلے سے ہی کوئی شخص موجود ہوتا تھا۔ پھر وہ مجھے کمرے میں بلا کر کیا کرنا چاہتی تھی؟ ایک بات بہت عجیب تھی کہ جب وہ مجھے اپنے کمرے میں بلاتی تو اس کے چہرے پر بہت ہی پیاری مسکراہٹ ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر میں اندر جاؤں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ سرخ رنگ میرا پسندیدہ کلر ہے، اسی لیے ہر وقت خود کو سر سے پاؤں تک سرخ رنگ میں سجائے رکھتی تھی۔ یہ بات تو ٹھیک تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کی یہ معصوم ادائیں مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ میں اس کی اداؤں کو انجوائے کرتا تھا، کبھی خود سے ہی شرماتا، کبھی دور دور سے اسے دیکھتا۔ ایک عجیب سا سرور ملتا تھا اس کی ان اداؤں کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب مجھے اس کی یہ حرکتیں خوف زدہ کر رہی تھی، کیونکہ نہ تو اسے اس طرح کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے، کیونکہ وہ لڑکی جو میرے گھر میں رہتی تھی اور مجھ پر دن رات ڈورے ڈال رہی ہوتی تھی کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی بھابھی تھی۔ میرا نام عثمان ہے، ہم گھر کے 4 لوگ تھے، میں سب سے چھوٹا تھا اور مجھ سے بڑا میرا بھائی، میری کوئی بہن نہیں تھی اور مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا کہ کاش میری کوئی بہن ہوتی، لیکن میری پیدائش کے بعد میری ماں بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہی اور مجھے کوئی چھوٹی بہن نصیب نہ ہو سکی۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، جب مجھے پتا چلا کہ اس کی شادی کرنے لگے ہیں تو میں بہت خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس گھر میں بہت سالوں بعد کوئی تقریب ہونے والی تھی اور وہ دوسرا یہ بھی کہ اس گھر میں ایک نیا فرد آنے والا تھا، وہ بھی میری بھابھی۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو گھر میں رونق لگ جائے گی، بھائی کی شادی ہوگی، بھابھی آئے گی اور 1-2 سال بعد گھر میں بچے کھیلا کریں گے۔ ورنہ تو یہ حال تھا کہ میرے والد اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، امی سارا دن کام میں لگی رہتی تھی، بھائی صبح آفس جاتا تو رات کو ہی واپس آتا، میں جب گھر آتا تو سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے، گھر میں اتنی خاموشی ہوتی کہ دم گھٹنے لگا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، رشتہ دیکھا جا چکا تھا، لڑکی بہت ہی پیاری تھی اور اس سے پہلے کہ بھائی کو تصویر دکھائی جاتی میں نے اپنی امی کے ہاتھ سے تصویر کھینچ لی اور سب سے پہلے میں نے ہی اسے دیکھا۔ اس کا نام شازیہ تھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو تنگ کیا کہ بھائی کی شادی کر رہے ہیں تو کوئی اچھی سی لڑکی لے آتے، دیکھو میرا بھائی بیچارہ پس گیا۔ میں نے اسے بہت انجوائے کیا، پھر اپنے بھائی کو تصویر دکھائی تو اسے بھی وہ اچھی لگی۔ وہ سب کے سامنے خوش نظر آ رہا تھا، لیکن اتنا خوش نہیں تھا کہ جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا، شاید وہ شرما رہا تھا۔ بھائی کی منگنی ہونے کی دیر تھی کہ بھائی کے تیور ہی بدل گئے، اب وہ ہمیشہ فون پر بات کر رہا ہوتا تھا۔ میری ہونے والی بھابھی کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، شاید اسی نے بھابھی کا نمبر بھائی کو دیا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے باتوں میں لگے تھے۔ مجھے تو یہ بات پسند تھی کہ چلو اچھا ہے، دونوں نے زندگی گزارنی ہے تو آپس میں بات چیت ہو جائے، لیکن اگر ہمارے گھر میں یہ بات پتہ چل جاتی تو بالکل بھی اچھا نہ ہوتا۔ اس لیے جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ بھائی کہاں ہے تو میں بھائی کی سائڈ لیتا اور کہتا کہ وہ سو رہا ہے یا کام کر رہا ہے۔ میرا بھائی فون پر باتوں میں مصروف ہوتا تھا اور ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا، اس کو اتنا خوش تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی خوش تھا، بھائی کی شادی ہے تو تھوڑا ناچ لوں گا۔ خوشی اس بات کی بھی تھی کہ بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے بعد میری ہی باری ہے۔ ہم نے بھائی کی شادی کروا دی اور بھابھی کو گھر لے آئے، وہ بھی بہت اچھی تھی، سب سے عزت سے پیش آ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک رسم ہوتی ہے جس میں دیور بھابھی کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور جب تک بھابھی اس کو پیسے نہیں دیتی تو وہ گھٹنا نہیں چھوڑتا۔ ویسے تو میں کافی بڑا تھا لیکن مجھے پھر بھی یہ رسم کرنی تھی۔ میں اپنی بھابھی سے بھی عمر میں بڑا تھا، میری بھابھی شاید 18 سال کی تھی۔ بھائی کی تو لاٹری لگ گئی تھی، ایک کم عمر لڑکی سے شادی ہو گئی تھی۔ جب میں نے اپنی بھابھی کا گھٹنا پکڑنے کی کوشش کی تو میری بھابھی اچانک چونک گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور ان کے جوتے پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ ان کو میرے ہاتھوں سے کوئی عجیب احساس نہ ملے، اور مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا اور شاید ان کو بھی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، سب لوگ شور مچا رہے تھے، کافی اچھا ماحول تھا۔ میری بھابھی نے مجھے 10,000 دیے، تب جا کر میں نے ان کے پاؤں چھوڑے۔ مجھے سب کہنے لگے کہ بھابھی کا گھٹنا پکڑنا ہوتا ہے، پاؤں نہیں، تم تو پاؤں پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ چاہے پاؤں پکڑا تھا یا جوتا، پیسے تو مجھے مل گئے نا۔ میں نے یہ بات مذاق میں اڑا دی، لیکن رات کو ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔ مجھے نیند کہاں آئی تھی، میرے کچھ دوست وغیرہ آئے ہوئے تھے، ہم لوگ باہر بیٹھے شغل میلہ کر رہے تھے، لیکن جب میں اندر کمرے میں کوئی چیز لینے آیا تو مجھے بھائی کے کمرے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوا کہ آج ان کی شادی کی پہلی رات ہے، پھر یہ توڑ پھوڑ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ سوچا کہ شاید غلطی سے کچھ گر گیا ہوگا،
फिर सोचा कि दरवाजा खटखटा कर पूछ लेता हूँ दोनों ठीक तो हैं, कहीं कोई नुकसान ज्यादा तो नहीं हो गया। लेकिन फिर ऐसा करता तो बदतमीजी लगती। चुपचाप वहां से चला आया, क्योंकि अगर अंदर जाता तो उन्होंने यही समझना था कि मैं मजाक में उन दोनों को तंग कर रहा हूँ, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं समझता था कि शादी के शुरू के दिन मियाँ बीवी के लिए कितने जरूरी होते हैं। भाई की शादी में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी जो भाभी की तरफ से रिश्तेदार थी। सोच रहा था कि कुछ दिन बाद अपनी अम्मी से जिक्र करूंगा कि उसके बारे में मालूमात निकाले और अगर मुनासिब लगे तो उसके घर रिश्ता भेजें। लेकिन ये बात आसान नहीं थी। हमारे घर में बहुत सख्ती थी और हमारे खानदान में आज तक किसी ने पसंद की शादी नहीं की थी। हमेशा माँ बाप ही लड़की को देखते और रिश्ता पसंद किया करते थे, फिर चाहे बेटा हो या बेटी। भाई ने भी तो दूसरी कोई बात नहीं की और तस्वीर देखकर हाँ कह दी थी। लेकिन भाभी तो इतनी खूबसूरत थी, कोई बेवकूफ ही उनको ना कर सकता था। भाई और भाभी की शादी को 20 दिन गुजर गए। कभी घर में दावतें होती, कभी मेहमान आ जाते, कभी कोई दुल्हन को देखने आता, कभी हम किसी के घर जाते। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मेरी भाभी से बहुत दोस्ती हो गई थी। हम लोग बहुत देर तक बातें करते थे। जब तक भाभी किचन में खड़ी होती तो मैं भाभी के पास ही खड़ा रहता और कोशिश करता कि उनसे से ज्यादा बातें कर सकूं, क्योंकि मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। वो भी बहुत अच्छी थी और वो मेरी लाडली भाभी बन गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो मैच का सीजन चल रहा था और टीवी सिर्फ लाउंज में रखा हुआ था। लाउंज के बिल्कुल सामने ही भाई के कमरे का दरवाजा था और पीछे की तरफ अम्मी अब्बू का कमरा था। मेरा कमरा दूसरे फ्लोर पर था। मैं टीवी अपने कमरे में नहीं ले जा सकता था और मैच देखे बिना मेरा गुजारा भी नहीं था, इसलिए लाउंज में बैठकर मैच देखा करता था। लेकिन एक दिन मैच देखते हुए हैरान और परेशान रह गया। मेरा भाई भाभी से बहुत काम करवाया करता था। कभी मेरी भाभी भाई के लिए कबाब बनाती तो कभी उसके पसंद के खाने, और रात को तो चाय के बिना उसका गुजारा नहीं था। रात के 12 बजे का टाइम था। भाभी किचन में चाय बना रही थी। वो कमरे में चली गई और फिर से वापस आई। लेकिन जब वापस कमरे में जाने लगी तो उसने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उसने दरवाजे की आड़ में खड़े होकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने कहा, जी भाभी, कोई काम है आपको? मैंने कहा। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अंदर आ जाओ, लेकिन वो बोली नहीं। पर उसके इशारे का यही मतलब था और मैं समझा नहीं इस बात को। मैंने अंदर जाकर क्या करना था, और भाभी जिस अंदाज से मुझे बुला रही थी वो अंदाज कुछ ठीक नहीं था। मैंने भी इशारा कर दिया कि मैं मैच देख रहा हूँ और वो दरवाजा बंद करके वापस चली गई। लेकिन मैं सोचता रहा कि वो मुझे अंदर क्यों आने के लिए कह रही थी। अगर भाई को मुझसे कोई काम था तो वो खुद मुझे आवाज देकर बुला सकते थे, या भाभी को मुझसे कोई काम था तो वो मुझे बता सकती थी। लेकिन वो मुझे अपने कमरे में आने के लिए क्यों कह रही थी, जबकि उसका अपना शोहर भी कमरे में मौजूद था। अगले दिन मैं घर से बाहर निकल रहा था और भाई घर में आ रहा था कि हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। भाई के हाथ में कुछ तोहफे थे जो जमीन पर गिर गए। जब मैंने देखा कि शॉपर में क्या है तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे तोहफे थे जो कि किसी लड़की को बहुत पसंद आएंगे। परफ्यूम, मेकअप और जाने क्या क्या। लगता है आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। हाँ, बिल्कुल ख्याल तो रखना पड़ता है। आखिर बीवी को खुश न रखें तो फिर आप खुद भी खुश नहीं रह सकते। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जब शादी करूंगा तो अपनी बीवी के लिए ऐसे ही गिफ्ट लाया करूंगा। मेरा भाई हंसकर वापस अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद भाई वापस काम पर चला गया। शायद वो उसे चीजें देने के लिए घर में आया था। भाभी शाम को चाय बना रही थी। मैंने कहा कि आपको तो बड़े गिफ्ट मिले हैं। भाभी, क्या ख्याल है थोड़े गिफ्ट अपनी देवरानी के लिए बचा कर रख लें? आपकी तो शादी हुई है, अभी आपको इतना कुछ मिला है और भाई भी आपके सारे नखरे उठा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। भाभी ने मुझे हैरान होकर देखा कि कौन से तोहफे, कौन से गिफ्ट जिनके बारे में तुम्हें पता है लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले तो भाई आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर घर में दाखिल हुए हैं। भाभी ने कहा कि नहीं, उनके हाथ में कोई शॉपर नहीं था, सिर्फ अपने ऑफिस का बैग था। सुबह जाते हुए ऑफिस की एक जरूरी फाइल भूल गए थे, फिर वही लेने आए थे। बल्कि उनका मूड तो बहुत खराब था कि मैंने उनको वापस जाते हुए वो फाइल याद क्यों नहीं करवाई थी। मैं तो ये सोच कर हैरान रह गया कि जब भाभी के लिए तोहफे लाए थे तो वो गए कहाँ, और भाई तो कह रहे थे कि ये सब भाभी के लिए हैं और जाहिर है कि भाभी के लिए ही होंगे। फिर भाभी मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं तो वो तोहफे पहले ही देख चुका था। मैंने भाभी से कहा कि भाई ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिए, तो भाभी ने यकीन से कहा कि नहीं दिए। उन्होंने मुझे तो मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया। तुम तोहफों की बात करते हो। उन्होंने ये बात मुस्कुरा कर की। उनके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी। भाभी को मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। पर अगर वो तोहफे भाई ने भाभी को नहीं दिए तो फिर वो चीजें किसकी थी? वो चीजें किसी और की नहीं हो सकती थी। ना तो मेरी अम्मी को परफ्यूम लगाने का शौक था और ना ही उनकी उम्र थी कि वो चॉकलेट खाए।
अगले दिन भाभी ने लाल रंग का जोड़ा पहना। उस जोड़े में वो बहुत हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आपको पता है लाल रंग मेरी पसंद का रंग है। मेरी भाभी ने कहा कि तभी तो मैंने ये पहना है। मैं हैरान हुआ और वो ऐसी बात क्यों कर रही थी, लेकिन बहरहाल बहुत प्यारी लग रही थी। जब सब खाना खाने बैठे तो वो मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो देती थी। मैं कहता कि रोटी पका दें तो फौरन मेरे लिए रोटी बनाने के लिए चली जाती। मेरी प्लेट में भर भर कर खाने डालती। अगर पता चलता कि मैं बीमार हूँ तो बार बार मुझसे पूछती कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। भाई घर में ही होता, लेकिन वो भाई को टाइम देने की बजाय मेरे पास आकर मुझसे बात करती। यहाँ तक कि मेरी अम्मी ने भी भाभी को कह दिया था कि जब तुम्हारा शोहर घर में हो तो तुम उसको वक्त दिया करो। शादी के शुरू के दिन है, ऐसे में जितना टाइम तुम लोग साथ गुजारोगे उतना ही अच्छा होगा। बार बार बाहर मत आया करो, कोई काम होगा तो मैं खुद कर लूंगी, तुम अपने शोहर के पास बैठा करो। अम्मी ने दरअसल ये नोट किया था कि वो भाई से ज्यादा मुझ पर तवज्जो देती थी, लेकिन अम्मी ने ये बात साफ साफ नहीं की थी क्योंकि ऐसी बात करना बुरा लगता है। बस उन्होंने इतना कह दिया कि जब तुम्हारा शोहर कमरे में हो तुम कमरे से बाहर ना आया करो। यूं तो समझदार को इशारा ही काफी होता है, लेकिन मेरी भाभी फिर भी बाज नहीं आई। वैसे वो बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती थी। अगर मैं कहता कि मेरे सर में दर्द है तो कहती कि मैं तुम्हारा सर दबा दूं, या मुझे चाय पीनी है तो मेरे लिए फौरन चाय बनाकर लाती थी। मुझे उनकी हरकतें अच्छी लग रही थी, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन मेरी एक शर्ट इस्त्री नहीं हुई थी तो उन्होंने फौरन इस्त्री कर दी, लेकिन फिर से कुछ ऐसा भी हुआ जो बहुत ही अजीब था। मेरी भाभी ने फिर से मुझे कमरे में आने का इशारा किया। उनका इशारा करने का अंदाज बहुत ही अजीबो गरीब था। मुझे अपने कमरे में बुला रही थी जबकि भाई भी कमरे में मौजूद था। भाभी रात को ही मुझे इस तरह से इशारा करती थी जबकि दिन भर वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी। मैं इस बात को बर्दाश्त कर गया और सोचा कि भाभी से बात नहीं करूंगा, नहीं तो उनको अजीब सा महसूस होगा। लेकिन जब 2-3 दफा ऐसा हुआ तो समझ से बाहर था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। सोचा कि उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात ही बदल दी। वो मुझसे इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बात नहीं की। मेरी भाभी का मेरी तरफ झुकाव इस कदर हो गया कि मेरी अम्मी अब्बू भी परेशान हो गए। मैंने कहीं बाहर जाना होता तो मुझे कहती कि मुझे साथ ले जाओ। जब उसकी तबीयत खराब होती तो कहती कि मैंने उसी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। बहाने बहाने से मेरे पास बैठकर घंटों बातें करती। मेरी पसंद के कलर में हर वक्त तैयार होकर फिरती रहती। अब तो बातों बातों में मेरा भी हाथ पकड़ लेती और खुलकर मुझसे बात करती। तैयार होकर मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो सारी हरकतें जो उनको मेरे भाई के साथ करनी चाहिए वो मेरे साथ कर रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। सोचा कि अपने बेटे से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि कहीं वो बुरा ना माने और वो मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह ना बन जाए, क्योंकि अल्लाह ताला मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह बनने वाले को पसंद नहीं करते। अब मैं भी परेशान रहने लगा था। एक रात मेरी भाभी ने मुझे कमरे में आने का इशारा किया। वो दरवाजे में खड़ी थी, इशारा कर रही थी कि कमरे में आ जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उनकी तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अंदर भाई मौजूद होगा, उसे जाकर कहूंगा कि क्या तमाशा लगा रखा है, अपनी बीवी को टाइम नहीं देते हो क्या। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। कमरे में तो कोई भी नहीं था, जबकि रात का 1 बजने वाला था और मैंने खुद भाई को घर में आते हुए देखा था। भाई ने मुझे ये भी कहा था कि मैं घर आ गया हूँ, दरवाजे को ताला लगा दो, क्योंकि हम लोग रात को सोने से पहले गेट को अंदर से ताला लगा कर सोते थे। लेकिन अगर वो कमरे में नहीं था तो फिर कहाँ था। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा कि भाई कहाँ है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ दिखाना भी था, इसलिए मैं बुलाती थी पर तुम आते ही नहीं थे। पर शुक्र है आज तुम आ गए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जो शायद मुझे तुम्हारे माँ बाप को बताने चाहिए, लेकिन मैं उनके सामने बात करने की हिम्मत अपने अंदर नहीं रख पाती। तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है और आज भी यही समझकर बात कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने शादी के दिन ही मुझे एक बात कही थी और ये भी कहा था कि मैंने किसी को ये बात बताई तो मुझे तलाक दे देगा, इसलिए ये मामला बहुत नाजुक है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं पूरी तरह मतवज्जो था। मैंने भाभी को कहा कि वो रोएगी नहीं बल्कि आराम से मुझे बताए कि बात क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए कुछ करूं। फिर भाभी ने मुझे जो बात बताई मैं सुनकर हैरान और परेशान रह गया। तुम्हारे भाई ने मुझे सुहागरात वाले दिन ही ये बात बताई थी कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन वो लड़की 2 बच्चों की माँ है और तलाक याफ्ता है, इसलिए घर वाले कभी भी मेरी उससे शादी नहीं करवाते।
تمہارے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ سب کے سامنے میاں بیوی کی طرح رہیں گے، لیکن میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ میں رات میں گھر نہیں آیا کروں گا بلکہ اس لڑکی کے گھر جایا کروں گا۔ تمہیں سب کو یہی ظاہر کرنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور گھر میں ہی ہوتا ہوں۔ ہمارے رشتے میں کوئی پیار نہیں۔ تمہارے بھائی نے مجھ سے شادی سے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اسے فون کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میرا اس رشتے میں بہت دل تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن تمہارے بھائی کی حرکتیں مجھے پہلے ہی مشکوک لگ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ بھائی تو دن رات کسی سے فون پر باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ بھابھی کا بہانہ بنا کر اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتا تھا اور ہم یہ سمجھے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی سے باتیں کر رہا ہے، اور ہم نے بھی اسے نہیں روکا۔ بھابھی نے یہ بھی کہا کہ اس دن تم نے جن گفٹس کی بات کی تھی وہ تو میرے لیے نہیں تھے بلکہ ان کی اسی گرل فرینڈ کے لیے تھے۔ میرے سامنے وہ آئے تھے، میں نے دیکھے تھے، لیکن میرے نہیں تھے۔ سوچو میرے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میرا شوہر میرے ہی سامنے کسی اور لڑکی کے ساتھ سرے عام چکر چلا رہا ہے اور مجھے اس کے بارے میں پتا ہے۔ تمہارے بھائی کو کسی بھی طرح یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ بس یہی پتا چلے کہ تم اچانک سے میرے کمرے میں آ گئے تھے تو تمہیں پتا چل گیا، تم نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا اور اس طرح سے یہ بات شروع ہوئی، نہیں تو تمہارا بھائی مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ میرا بھائی اس قدر گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے؟ اللہ نے اسے جوان خوبصورت بیوی دی تھی اور وہ 2 بچوں کی ماں کے پیچھے پاگل تھا، اور اگر ایسا تھا تو اسے اپنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا، اسی سے شادی کرتا، مرد بنتا اور طلاق یافتہ اور 2 بچوں کی ماں کا سہارا بن جاتا۔ لیکن یہ اس نے کیا کیا؟ ایک لڑکی کی زندگی برباد کی اور پھر دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھ رہا تھا۔ میں نے یہ بات پہلی فرصت میں ہی امی ابو کو بتا دی اور بھابھی کو تسلی دی کہ میں سارا کچھ سنبھال لوں گا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب بھائی تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ دونوں آپس میں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تو پتا ہی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس کا چکر میرے بھائی سے چل رہا ہے تو پھر میں نے بھی جو میرے دل میں تھا میں نے وہی کیا۔ میرا بھائی جھوٹ چلا چلا کر بولتا رہا اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دیا۔ ماں باپ پہلے سے یہ دیکھ رہے تھے کہ بھابھی مجھ سے زیادہ قریب تھی اور میرے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں جھوٹ کو سچ ثابت کر دوں، اسی طرح میں بھابھی کی زندگی بچا سکتا تھا۔ میرے بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ جب گھر میں لڑائی اور فساد بنے تو وہ ویسے ہی جان چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بھابھی نے اپنی عدت پوری کی اور میرے ماں باپ حیران تب ہوئے جب میں نے بھابھی سے شادی کر لی اور اسے اپنی بیوی بنا کر واپس گھر لے آیا۔ سب نے مخالفت کی، لیکن میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا غلط ہے، آپ کی بہو غلط نہیں تھی اور میں بھی نہیں۔ جب تک شازیہ کی عدت چل رہی تھی تب تک میرے پیپرز ہو چکے تھے اور مجھے نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اگر وہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو ہم الگ ہو جائیں گے، اور ہم الگ ہو گئے۔ میری زندگی میں اچانک سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ سب کسی برے انجام کی طرف نہیں جا رہا تھا، کیونکہ آج میرے پاس نوکری بھی ہے اور گھر بھی ہے اور ایک بہت اچھی ہمسفر بھی، اور میری زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ مجھے خود پر اس بات کا فخر ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی طرح کسی کی زندگی برباد نہیں کی، بلکہ کسی کو پناہ دے کر اس کی زندگی بچائی ہے۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ شازیہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ ہم پہلے شہر میں رہتے تھے کیونکہ وہاں ابو کی ملازمت تھی۔ اچانک ابو کا انتقال ہو گیا اور ہمیں مجبوراً شہر چھوڑ کر گاؤں دادا جان کے پاس آنا پڑا۔ یہاں کا ماحول شہر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ بے شک ہمارے گاؤں میں لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تھی اور اسکول بھی جاتی تھی، لیکن پابندیاں بہت تھی۔ لڑکیاں کھلے عام کہیں بھی جا نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے آزادانہ بات کر سکتی تھی۔ ہم شاپنگ کرنے گاؤں کے بازار میں بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ گھر پر لا کر دے دی جاتی تھی۔ یہاں آ کر میں نے یہ سنا کہ ابو میری منگنی میرے چچا کے لڑکے نور سے طے کر گئے تھے۔ نور کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ بھی گاؤں میں نہیں رہتا تھا۔ میرے چچا شہر میں ریلوے میں ملازم تھے، لہٰذا نور بھی اسی شہر میں رہتا تھا۔ سنا تھا کہ وہ کبھی کبھی چھٹیوں میں گاؤں آ جاتا تھا۔ اس بار چھٹیاں ہوئی تو وہ گاؤں آیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اور میرے دادا کا گھر ایک ہی تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ نور کو دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت ہنسمکھ اور شوق سا لڑکا تھا، تاہم جب کسی نے میرا تعارف اس سے کروایا تو اس نے منہ بسوڑ لیا۔ میں نے اپنی سخت توہین محسوس کی، مگر یہ نہ سمجھ سکی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس سے مجھ سے کیا شکایت ہو سکتی تھی جبکہ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔
یہ بعد میں مجھے پھپھی نے بتایا کہ اصل میں نور کو اس کے والدین نے بتا دیا تھا کہ تم اس کی منگیتر ہو اور وہ اسی شوق میں گاؤں آیا تھا، لیکن جب اس نے تمہیں دیکھا تو تم نے اسے پہلی نظر میں متاثر نہیں کیا، اس لیے وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر گیا۔ گھر جا کر بھی اس نے کہہ دیا جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں نجمہ جیسی معصوم شکل و صورت والی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ شادی کروں گا تو کسی خوبصورت گوری چٹی فیشن کرنے والی شہر کی لڑکی سے۔ نجمہ سیدھی سادی اور نہایت ہی احمق قسم کی لڑکی ہے۔ پھپھی کے منہ سے یہ ریمارک سن کر میرا دل بہت برا ہوا۔ میں نور کے عشق میں مبتلا نہیں تھی، لیکن کوئی میری اتنی توہین کرے اور مجھے صرف اسی لیے رد کر دے کہ میں سانولی اور سیدھی سادی ہوں تو یہ توہین نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ خود کون سا گل فام یا پری جمال تھا؟ بس ذرا شہر میں رہنے کی وجہ سے لباس پہننے کا ڈھنگ تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اگر نور نے دوبارہ میری توہین کی تو میں اس سے اس کا مزہ چکھاؤں گی۔ وقت گزرتا گیا، 8ویں سے 9ویں اور پھر میٹرک تک پہنچ گئی۔ اس دوران نور ایک آدھ بار ہی گاؤں آیا، لیکن اس نے مجھ میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی اور میں نے بھی اس سے بات چیت کو غیر ضروری سمجھا۔ جب کسی کو میری ضرورت نہیں تو وہ میرے لیے اہم کیوں ہوتا؟ میٹرک کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا تصور نہیں تھا اور گاؤں میں لڑکیوں کا کالج بھی نہیں تھا۔ مجھے افسوس ضرور تھا کہ اگر ابو کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو میں اس وقت شہر میں ہوتی اور کالج میں پڑھ رہی ہوتی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، طویل چھٹیوں میں چچا جان کا خاندان شہر سے گاؤں آیا اور وہ بھی ساتھ تھا۔ ان دنوں وہ بی ایس سی کے آخری سال میں تھا۔ اب تو وہ پہلے سے زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت ہو گیا تھا، ہر ایک سے ہنسی مذاق کرتا، سب سے خوش دلی سے ملتا، لیکن اگر کسی کو نظر انداز کرتا تو وہ میں تھی۔ میرے ساتھ ایسے رویہ اختیار کرتا جیسے میں کوئی چھوت کا مرض ہوں۔ مجھے اس کے آنے سے کوئی خاص خوشی نہ تھی، لیکن دل گرفتہ ضرور ہو جاتا تھا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو یہ حضرت مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کٹے کٹے رہتے ہیں۔ انہی دنوں دوبارہ میری اور نور کی شادی کی بات چھڑ گئی۔ دادا جان جو ان دنوں زندہ تھے چچا جان پر دباؤ ڈالنے لگے کہ نجمہ اب شادی کے قابل ہو چکی ہے، اس کو بہو بنا کر ساتھ لے جاؤ۔ یہ منگنی ان کی خواہش پر ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ فرض جلد ادا ہو جائے۔ پھپھی نے بتایا کہ نور حسب معمول آنا کانی کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شہر کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرے گا، جس سے چچا اور پھپھی پریشان تھے، لیکن دادا جان نے سختی سے حکم دیا کہ شادی اس بار گرمیوں میں ہو جانی چاہیے۔ یہ سن کر میرے غصے کا پارا چڑھ گیا۔ دل چاہتا تھا کہ نور کو خوب سناؤں اور خود شادی سے انکار کر دوں۔ بھلا وہ خود کو کیا سمجھتا تھا؟ وہ کون سا دنیا کا سب سے زیادہ بان کا سجیلا یا حسین لڑکا تھا؟ لیکن دادا جان کی محبت اور ان کے بڑھاپے کے احترام کی وجہ سے میں ایسا کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ پھر ایک دن پھپھی سے سنا کہ نور کہہ رہا ہے کہ وہ خود مجھ سے بات کرے گا تاکہ اس معاملے سے جان چھڑا سکے۔ یہ سن کر میں نے ٹھان لی کہ اگر وہ بات کرنے آیا تو میں بھی اسے ایسی کھری کھری سناؤں گی کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ اس کے بعد میں نے نور کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ سامنے آ جاتا تو میں اندر چلی جاتی۔ اگر اسے میری شکل پسند نہیں تھی تو مجھے بھی اس کی صورت دیکھنا گوارا نہ تھا۔ اگست کا مہینہ تھا، گرمی کی شدت دم توڑ رہی تھی، آسمان پر بادل چھا گئے تھے اور کبھی کبھار بارش کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ حبس کی شدت کبھی اتنی بڑھ جاتی کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ ایک روز ایسے ہی بادل چھائے لیکن بارش نہ ہوئی۔ حبس کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگا تو میں چھت پر چلی گئی۔ ہماری چھت پر ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ نور کمرے میں موجود ہے، مگر شاید اس نے مجھے سامنے سے آتے دیکھ لیا تھا یا میری آہٹ سن لی تھی۔ اچانک اس نے آواز دی، نجمہ۔ میں حیرت سے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اس کی آواز تھی، لیکن یہ سوچنا مشکل تھا کہ وہ جو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا مجھے آواز دے رہا ہے۔ مجھے گمان ہوا شاید میرے کان بجنے لگے ہیں۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، میں ہوں نور۔ نجمہ، ذرا دیر کے لیے اندر آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں کمرے کے دروازے پر جا کر رکی اور کہا، کیا بات ہے، کہو۔ وہ بولا، یہاں نہیں، اندر آ کر سنو، یہ بات بہت اہم ہے۔ میں نے سختی سے جواب دیا، نور میں اندر نہیں آ سکتی، جو کہنا ہے یہیں سے کہہ دو۔ یہ سن کر وہ دروازے پر آ گیا اور میں نے بازو کو پکڑ کر زبردستی کمرے کے اندر لے جانے لگا۔ اس کی اس حرکت پر میرا غصہ شدت اختیار کر گیا۔ جو شکایت، بیزاری اور نفرت میں نے دل میں دبائی ہوئی تھی وہ یکدم کود کر آئی اور میں نے بے اختیاری میں ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ شاید اسے مجھ سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ وہ حیرت سے بوکھلا گیا، جیسے اسے دن میں تارے نظر آنے لگے ہوں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کے منہ پر تماچا مار دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا میں تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی اور اپنے کمرے میں جا کر رونے بیٹھ گئی۔ اگلی صبح چچا اور پھپھی دادا جان کے پاس آئے اور کہا، نور نجمہ سے شادی پر رضامند ہو گیا ہے، آپ شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ رات اس نے خود کہہ دیا ہے کہ ہاں، میں نجمہ سے شادی کروں گا۔ یہ سنتے ہی پھپھی اور میں حیرت سے
से शशदर रह गए। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैं सोचने लगी, नूर का दिमाग खराब हो गया है या फिर वो उस थप्पड़ का इंतकाम लेने के लिए मुझसे शादी कर रहा है। अब मेरा दिल लरजने लगा। या इलाही, ये क्या हो रहा है? न जाने उस थप्पड़ का बदला नूर शादी के बाद मुझसे कैसे लेगा। खैर, डरते डरते वो दिन भी आ गया। मैं दुल्हन बनाकर नूर के हवाले करती गई, लेकिन उसने तहकीर का बदला मुझे बहुत प्यार से दिया। उसने मुझे बताया कि तुमने नाहक मुझे थप्पड़ मारा था पागल। मैं तो उस दिन तुम्हें इसीलिए बुला रहा था कि तुम मुझसे खिंची खिंची रहती थी और मैं शादी के लिए तुम्हारी राय लेना चाहता था, वरना तो जिस कदर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दुनिया में किसी ने किसी से ना की होगी। मैं तुमको देखने के लिए बहाने ढूंढा करता था। अपनी मंगेतर को मैं छोड़ने का तस्वुर भी ना कर सकता था। तुमसे दूर दूर इसीलिए रहता था कि तुम मुझे एक अच्छा लड़का समझो, और फुप्पी या घर वालों को मेरा ये कहना कि नजमा से शादी नहीं करूंगा महज तुमको छेड़ने और सताने के लिए था। तुमने इसको सच समझ लिया। मुझे नहीं मालूम नूर की क्या नफ्सियात थी, वो सच ही कहता होगा, लेकिन मैं वो थप्पड़ मारकर आज नूर के सामने शर्मिंदा हूँ। वो अब भी कभी कभी मुझे याद दिलाते हैं कि नजमा तुम वही थप्पड़ मारने वाली हो, तो मैं शर्म के मारे नजरें नीचे